کے بعد اس کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ چیز کو فیڈ کیا جو اس کو زندگی کے اندر کام آنے والی ہے۔ چونٹی کو کوئی نہیں سکھاتا اس کو کس طرح چلنا ہے، چونٹی چلتی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ 3 یا 4 سینٹی میٹر کے بعد چونٹی کو دیکھنا آگے نہیں بڑھتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ مرغی کا انڈا دینا ہے، مرغی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھ کو انڈا نہیں دینا ہے۔ بھینس کو دودھ دینا ہے، بھینس یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھ کو دودھ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کو پابند کیا ہے کہ تم کو انسان کے کام آنا ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، جن کو ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے جن کو پیدا کیا ہے، ان کو متعین کیا ہے کہ تم کو انسان کے کام آنا ہے۔ بھینس کا دودھ دینا ہے، گائے کا دودھ دینا ہے، اس کا گوشت کا کھانا ہے، مرغی کا انڈا دینا ہے۔ یہ تمام کے تمام جانوروں کو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر بھیجا، ان کے دماغ کے اندر اس چیز کو فیڈ کیا کہ تم کو انسانوں کے کام آنا ہے، ان کو حق کی ضرورت نہیں۔ 21 دن کے بعد جب انڈے سے بچہ باہر آتا ہے، اس کو نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی چونچ کے اندر اللہ رب العزت وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ قوت رکھتے ہیں کہ وہ جب انڈے کو پھوڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنی غذا تلاش کرتا ہے۔ ایک شاہین پرندہ ہے، اوپر اڑتا ہے، 10 کلومیٹر اوپر اڑتا ہے، 20 کلومیٹر اوپر اڑتا ہے، نیچے دھوکہ مارتا ہے، مچھلی کو پکڑتا ہے، فوراً اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کو علم کس نے دیا ہے؟ اس کو نہیں سکھانے والا ہے کوئی، اس کو بتانے والا نہیں ہے کوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے انسان کو اس کے بطن سے، اس کی ماں کے رحم سے نکالا، لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ کچھ نہیں جانتا۔ جانوروں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے اسپتال نہیں ہیں، ان کو نہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کی پیدائش کے وقت ان کو نہیں جانا پڑتا اسپتال، لیکن ہم جب انسان پیدا ہوتا ہے بہت سے ہاسپٹل موجود ہے، ڈاکٹرز موجود ہے، نرسیں موجود ہے، تمام چیزیں مہیا ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد جاہل رکھا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو 2 ٹریک پہ چلنا ہے، اس کے لیے 2 ٹریک بنائے ہیں، ایک جانے کا ہے اور ایک واپس آنے کا ہے۔ جانوروں کے لیے صرف سنگل ٹریک ہے، اس کو جانا ہی ہے، واپس آنے کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اس ٹریک کو پورا کرنے کے لیے، اس اسپیس کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور اس ٹریک کو پورا کیا ہے، اس زمین کو، اس اسپیس کو پورا کیا ہے انبیاء علیہ السلام کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے، یہ رائٹ ہے، اس کو بتانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا چیز کھانی ہے، اس کو کیا چیز پینی ہے، حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے۔ انسان کو اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، ہم نے اس حال میں پیدا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ایک مخلوق پیدا کرتے ہیں اللہ رب العزت الگ، اس کو دماغ دیتے ہیں، اس کو صحیح طریقہ بتاتے ہیں، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا ہے، وہ سب بتاتے ہیں۔ جب انسان کی باری آئی، اشرف المخلوقات پیدا کرنے کی باری آئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہاری ماں کے بدن سے، پیٹ سے اس طرح نکالا ہے لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ نہیں جانتے۔ انسان آنے کے باوجود پھر اس کو ماں باپ اس کے بہتری کرتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کو یہ کھانا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو سردی میں اس طرح کی زندگی گزارنی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتے ہیں آپ کو یہ زندگی گزارنا اس طرح گزارنی ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد پھر صحابہ کی جماعت دی کہ آپ کے بعد علم یہ پہنچائے، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، پھر ایک چیز فارورڈ ہوتی چلی گئی، پھر ہم تک پہنچی ہے۔
अगर हम अम्बिया के तरीके को, सहाबा के तरीकों को नहीं मालूम मानेंगे और उनकी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, उनके जिंदगी किस तरह गुजारी है, तो हम तो इसी तरह रहेंगे। हम और हलाल और हराम में, राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्या है हमको नहीं मालूम। सही और गलत में, हराम और हलाल में क्या चीज है हमको नहीं मालूम। हमें ये चीज अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताई है। आपको जिंदगी इस तरह गुजारनी है, आपको नमाज इस तरह पढ़नी है, आपको अपने साथी के साथ बर्ताव इस तरह करना है, अपने वालिदैन के साथ इस तरह जिंदगी गुजारनी है, अपने भाई के साथ इस तरह जिंदगी गुजारनी है। इंसान को सिर्फ पैदा किया और छोड़ दिया ऐसा नहीं है। दो ट्रेन बनाए हैं, एक इंसान को भेजा, अब आपके लिए ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, फिर वापसी का ट्रेन बनाया है, आपको वापस भी आना है। तुम इज़ा शाअ अंशरा, फिर हम जब चाहेंगे तुमको जिंदा करके खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको पैदा किया और छोड़ दिया, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें कारोबार दिया था, हमने तुम्हें दुआएं दी थी, हमने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया था, उसका कहां इस्तेमाल किया है? हमने तुम्हें आंखें दी थी, उनके अंदर देखने की सलाहियत को रखा था, वो तुमने कहां यूज की है? तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दी थी, तुम्हें चार हाथे सलामत दिए थे, तुम्हें दिमाग दिया था, तुमने कहां यूज किया? अगर सिर्फ इसी सोच के साथ हम चले गए कि सिर्फ जिंदगी गुजारनी है, तो कल क़यामत के दिन हमें हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए कि हम जवाब दे हैं, अल्लाह जवाब दे है, जानवर जवाब दे नहीं है, इसलिए तुमसे हिसाब किताब बहुत मुश्किल है, हमसे हिसाब किताब होगा। इस चीज को सामने रखते हुए, सहाबा की जिंदगी को सामने रखते हुए, अंबिया अलैहिस्सलाम